السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرات؟ امید کہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے آتے ہیں، اور جو ہمارا حق ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو سلسلہ ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو خیر امت کہا اور لوگوں کی نفع کے لیے، نفع رسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور ہم اسی سلسلے کے ساتھ یہ قرآن مجید کی دعوت، جو قرآن ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات، سارے عالموں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ پر نازل فرمایا، اور محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اگرچہ ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی سلسلے میں اسی بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ قرآن مجید کا جو یوٹیوب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور اس میں ہمارا تعاون کریں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اس طرح ہماری مدد کریں تاکہ یہ قرآن کا پیغام سارے عالم کے لیے ہم پہنچا سکنے والے بنیں۔ ہم عام بول چال کے لہجے میں، زیادہ فصیح ٹائپ میں تو ہم نہیں گفتگو کر رہے، مختصر انداز میں قرآن مجید کو آسان بول چال ہندی اردو جو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ مختصر تفسیر ہم کر رہے ہیں۔ ہم پچھلے درسوں میں سورہ فاتحہ کو مکمل کیا، سورہ البقرہ کو مکمل کیا، اور سورہ آل عمران کو بھی ہم نے پچھلے درس میں مکمل کر لیا۔ آج ہم سورۃ النساء جو ہے اس کا سٹارٹ کریں گے، ابتدا کریں گے اس کی، اور جتنی بھی قسطیں بنیں گی سورۃ النساء کی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، تو لہذا جڑ جائیں آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس سورۃ النساء کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سورہ نساء سے مراد عورت کے بارے میں یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے، سورۃ النساء، کیونکہ اب سلسلے وار سورہ بقرہ گائے والا سورہ آل عمران کی آل کے بارے میں، اور دیگر اسی طرح اب آگے عورتوں کے بارے میں بھی مسائل کے تعلق سے یہ جو ہے اکثر اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں، تو اس لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ دور جاہلیت میں یتیموں کے حقوق کی کئی طرح سے تلف ہو رہے تھے، اور اس میں عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، سب ہے، یتیم میں سارے لوگ آتے ہیں، تو لہذا یہ اس میں کھول کر کے وضاحت بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اس کی بیوی کو بنایا، اور ان دونوں سے سارے کائنات کے جتنے انسان ہیں سب کو انہی سے پیدا کیا۔ یہ سلسلہ، یہ سٹارٹنگ رب العزت نے اس طرح کیا۔ اور ڈرو اپنے رشتہ داروں کے معاملات کے ساتھ، اور تم اللہ کا نام لے کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے بارے میں ڈراتے ہیں کہ ان کے حقوق کے تعلق سے، ان کے اعمال جو ان کے تعلق سے لین اور دین اور بہت ساری باتیں، رشتے ناتے، سب اسی کا اللہ کا نام لے کر کے تم اپنے درمیان میں ایک دوسرے کو اللہ کے نام سے ڈراتے ہو، اور اسی کا جو ہے واسطہ دے کر تم اپنے رشتے چلاتے ہو۔ یہ بات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
آگے اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دینا، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانے کی کوشش کرنا، یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ کوئی یتیم ہے جس کی ذمہ داری آپ لے رہے ہو، کفالت ہے، اب وہ یتیم کے مال سے تم جو ہے اچھی چیز نکال کر کے خراب اس میں نہیں بھرتی کرنا، ڈرتے رہنا، ہاں، اور گھٹیا چیزوں کے بدلے اچھی چیز نہیں لینا، اور ناحق طریقے سے ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے کی کوشش کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ دور جاہلیت میں یتیموں کے حقوق کئی طرح سے تلف ہو رہے تھے، یعنی اسلام سے پہلے یتیموں کے مال کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کا حق جو ہے ان کو نہیں مل رہا تھا۔ یتیموں کی پرورش کرنے والے ان کے اعلیٰ اموال اپنے گھٹیا اموال سے تبدیل کر لیتے، یعنی کہ دور جہالت میں یتیموں کا مال جو کھانے والے ہیں وہ اپنے گھٹیا مال سے ان کا اعلیٰ مال جو ان کا تھا نا، اچھا مال، ان کو جو ہے تبدیل کر دیتے تھے۔ اشیاء خرد و نوش میں یتیموں کی اشیاء اپنے اشیاء سے ملا جلا لی جاتی اور نقصان بالآخر یتیموں کا ہی ہوتا، یعنی کہ اچھے مال سے برے مال کو ملا کر کے اس کے تعلق سے باتیں رکھتے اور یتیموں کا اس میں نقصان ہوتا۔ تاہم اس انداز میں یتیموں کا مال اپنے مال سے ملا لینے جس کا مقصد خیر خواہی ہو درست ہے، یعنی کہ اگرچہ اچھی نیت سے کوئی یتیموں کا مال گھٹیا بھی ہے، اس کو اپنے اچھے مال سے اگرچہ ملا کر کے اس کو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں، درست ہے۔ مگر ان کے جو یتیم تمہارے پاس ہیں، ان کا مال تمہارے زیر تسلط میں ہے، تو وہ ان کے اچھے مال کو گھٹیا مال بنا کر کے ملاؤ مت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 3 4 تک نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے پھر ایک کافی ہے، یا وہ کنیزیں ہیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی قرین ثواب ہے۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اے بھانجے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پہ آمادہ نہ ہو جتنا دوسرے لوگ دیتے ہوں تو وہ اس سے نکاح نہ کرے، ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو پھر نکاح کر سکتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہو نکاح کر لے۔ خواتین کے حقوق کے علمبردار جو کہ خود کو اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ خواتین کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، تعدد ازواج یعنی پولیگمی پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں شریعت محمدی نے 4 کی پابندی لگائی ہے، ورنہ پہلے ایسی کوئی پابندی نہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ان سب انبیاء کے ہاں 1 سے زیادہ بیویاں ثابت ہیں۔ یہ حضرات جس سوسائٹی کی محبت میں باولے ہوتے رہتے ہیں، ان کا آئلی نظام جس طرح فیل ہو چکا ہے وہ خود اس سے شدید پریشان ہیں۔ امریکہ میں 12-18 سال کی عمر تک 80% نوجوان لڑکے اور 75% نوجوان لڑکیاں جنسی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہوم میڈیکل گائیڈ 1995 کولمبیا یونیورسٹی کے صفحہ نمبر 184 ایک ایسا سروے کے مطابق امریکہ میں 40% شادیاں طلاق پہ منتج ہوتی ہیں، جبکہ مصر میں یہ شرح 90% ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اگر تمام بالغ مردوں اور عورتوں کی شادی ہو جائے تو بھی تقریباً 8 ملین خواتین بچ رہیں گی جن کی شادی کے لیے کوئی بھی مرد یا عورت جیسے کہ اس معاشرے میں رواج ہے نامیسر ہوگا۔
اس زائد مقدار اور پروڈکشن کا حل تعدد ازواج ہی ہے۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ کی جانب سے عورتوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے کہ وہ اپنے مسائل جائز قانونی نظام میں رہتے ہوئے بھی حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں کیں تو اس کی اجازت صرف آپ کو ہے، کسی امتی کے لیے جائز نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، وہ اسے ذلت سے بچا لیں گے۔ دیکھیے کتنا بہترین انداز میں مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک لمیٹیشن، شادیوں کی لمیٹیشن اللہ رب العزت نے بنا دی کہ بھائی آپ یہاں تک شادی کر سکتے ہیں، بس 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ اب اگرچہ آپ 5واں کریں گے تو شریعت محمدیہ کی اور اللہ کی نافرمانی ہوگی کہ 5 بیویاں میں رکھوں گا، نہیں چلے گا۔ لمیٹیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا، حالانکہ جاہلیت میں شادیوں کی کوئی لمٹ نہیں تھی، اور عورتوں کے حقوق کے علمبردار آج جو یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمان 4 شادی کرنے والا ہے، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے اعداد و شمار کے مطابق بھی۔ اگرچہ کوئی بندہ استطاعت رکھتا ہو کہ 4 بیویاں تک وہ ہینڈل کر سکتا ہے، ان کو نان و نفقہ، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے رہن سہن، ان کے جو بھی ان کے بچوں کی پرورش جو بھی ان سے وہ کر سکتا ہے، تو وہی بندہ 4 شادیوں تک کر سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹ رکھ دی۔ اگرچہ یہ تم سارے چیزیں نہیں کر سکتے، 4 بیویاں ہوں 1 سے زائد بیویوں کے تعلق سے، تو تم کو بہتر یہی ہے اور خیاس یہی اچھا ہے کہ ایک پہ اکتفا کر لے کر زندگی گزار لو۔ تو یہاں پر ان سے یہ کوئی کہے کہ بھائی جو اسلام سے پہلے ان لمیٹڈ شادیاں جو کرتے تھے، جن راجے مہاراجے 100 200 300 عورتوں کے ساتھ وہ جو ہے بدکاری کیا کرتے تھے، جو پسند آئی وہ رکھ لیا، بادشاہ ہے نا بھائی وقت کا۔ اور میں اس بات کو وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا، مگر آج ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مسلمان زیادہ شادیاں کر کے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور اعداد شمار کا حساب دیکھیں تو بالکل مسلمانوں کے 5% بھی نہیں، 3% بھی لوگ جو ہے 2% بھی لوگ 4 شادیاں نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک ہی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اتنی مہنگائی میں، اتنی ساری چیزوں کے باوجود۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹ لگائی، کیا یہ غلط تھی؟ کیا قرآن مجید نے جو لمٹ لگائی کہ آپ 4 تک کر سکتے، کتنے بھی مالدار بنو؟ یہاں پر راجے مہاراجے کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کسی کے 16 ہزار بھی جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سمبند تھے، ان کے جو ہے تعلقات تھے، 16 ہزار، ایسا سنا بھی گیا ہے، پڑھا بھی گیا ہے کتابوں میں، اللہ حفاظت کرے، یہ کہاں تک درست ہے وہی لوگ جانتے۔ مگر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ غیر مسلم نان مسلم لوگ مسلمانوں پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو 4 شادیاں کرتے ہیں اور خوب بچے پیدا کرتے ہیں، اس سے جو ہے ڈیموگرافک جو ہوتی ہے نا پاپولیشن کا، وہ جو ہے خراب کر دیتے ہیں، مسلمان سارا یہ کھا جاتے ہیں۔ دیکھو اگرچہ امریکہ سے زیادہ تو تم جو ہے تحقیق کرنے والے نہیں ہیں نا، وہاں پر یہ میں نے جو باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں کہ اگرچہ شادیاں جو ہے زائد نہ ہوں گی تو 40% عورتیں جو ہے وہ کیا کریں گے جن کو طلاق دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ اعداد و شمار ہیں، ہوم میڈیکل گائیڈ 1995، کولمبیا یونیورسٹی دنیا کی مانی ہوئی یونیورسٹی ہے، وہاں کے اعداد و شمار ہیں۔ اور صحیح وقت پر نکاح نہ کرنا بھی، یہ 12 سے 18 سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ جنسی استحصال ہوتا ہے، وقت پر شادی نہیں کرنا، اور جو ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کا جنسی استحصال ہوتا ہے، اور بغیر باپ کے جو ہے یہ بچے جنا کرتی ہیں اور پھرتی ہیں سنگل وومن بن کر کے، طلاق کی شرح زیادہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس نے لمٹ لگا دی کہ بھائی آپ 10 بیویاں 100 بیویاں 50 بیویاں نہیں کر سکتے بھائی، آپ بادشاہ ہوں، ساری دنیا کے خزانے آپ کے پاس بھی ہوں تو آپ نہیں کر سکتے، آپ زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں کر سکتے، لمٹ ہے، نو لمٹ کراس کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ گناہ لازم آئے گا، اور آپ جو ہے نہیں کر سکتے، پابندی ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے مسلمانوں کو؟ اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو جو ہے غلط کہنے میں؟
کبھی کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے کہا کہ آپ اتنے شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ آج ہندوستان میں بہت بڑے بھگوان ہیں، ان کے جو والد تھے نا، ان کی بھی 3 بیویاں تھیں، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ کبھی مسلمانوں نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لمٹ میں تھے۔ مسلمان جو ہے اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے۔ تو کبھی کسی نے غیر مسلموں کو بھی نہیں کہا کہ آپ کے جس کے بارے میں آپ جو ہے ان کی عبادتیں کرتے ہیں، ان کا بھی رویہ یہی تھا کہ ان کے والد نے یہ دعوت دی ہے دنیا کو، چلو بھائی کسی کو اولاد نہیں ہو رہی اس لیے دوسرے نہیں، سبھی کو اولاد تھی۔ ان کو 1 بیٹا، ان کو 2 بیٹے، ان کو 1 بیٹا، اس طرح الگ الگ بیویوں کے بچے تھے ان کے پاس۔ تو میں ان غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ سنجیدگی سے سمجھو۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے روکنے کے لیے اب ایک بیوی اب حیض میں ہے، اس کا 9 ڈے کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب 9 ڈے وہ بیوی جو ہے شوہر کے قابل نہیں رہے گی، یا کوئی 8 ڈیز ہے، کوئی 7 ڈیز ہے، کوئی 4 ڈیز ہے، تو اتنے وقت میں وہ جو ہے نہیں رہے گی۔ اگرچہ اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے کہ پال سکتا ہے، سب کو کھلا سکتا ہے، محتاج نہیں ہے، تو وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ مگر معاشرہ یہ ہمارا ایسا بنے ہوا ہے، خاص کر کے غیر مسلموں میں، وہ جو ہے بچس کو، وہ جو ہے اسکاٹ کو، وہ جو ہے موٹی زبان میں کیا کہوں، 10 رنڈی رکھ سکتا ہے، 10 جو ہے زناکار کے لیے 10 عورتیں وہ رکھ لے، کوئی غم نہیں، مگر 2 بیویاں نہ رکھے۔ یہ ایسا معاشرہ بنے ہوا ہے، تو یہ معاشرے کو بدلنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگرچہ تمہیں حکم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ پہلے کیا حکم ہے کہ اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم یتیم کا جو ہے برابر مہر نہیں دے سکتے، آپ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت آئی ہے، تو کسی اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو 2 کرو۔ جو پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا کہ 2 کرو، 2 شادیاں کرو، یعنی کہ 2 تو کرو، اور طاقتور ہو 3 کرو، 3 کرو، اور اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو، صرف کھلانے پلانے کا نہیں، ان کے جنسی ضروریات کو پوری کرنے کی طاقت تمہارے پاس ہے، باری باری فکس کر کے تم 4 کرو، لمٹ ہے۔ ہاں اگرچہ تم لمٹ نہیں ہے، تمہارے پاس جنسی طاقت نہیں ہے، تم پال نہیں سکتے، تم کما کے کھلا نہیں سکتے، ان سے بچے پیدا ہونے کے بعد ان کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، تم کو ڈر ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا، تو 1 کرو، ٹھیک ہے؟ 1 میں کیا ہے؟ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ تم 4 کو، 3 کو، 2 کو انصاف سے نہیں پال سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ تم 1 کم از کم کرو۔ یہ حکم ہے، رنڈوے بن کر مت پھرو، یہاں وہاں منہ مارتے ہوئے مت پھرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے، کہا گیا ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتا ہے، نامرد ہے، پال نہیں سکتا، عورت کے قابل نہیں ہے، تو تم اللہ کے لیے روزے رکھو، اللہ اس میں بہتری تمہاری پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت ساری باتیں ضمن میں آئیں گی۔ تو میں ان تنقید کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ جاؤ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، 100 کسی کی بیویاں ہیں، 50 کی بیویاں ہیں، 30 بیویاں ہیں، 10 بیویاں ہیں، ان لمیٹڈ بیویاں ہیں۔ تو یہ سابق کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک، دنیا ختم ہونے تک چلانا تھا قانون، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کو، 50 کو، 20 کو، 10 کو، 5 کو بند کر کے 4 پر اکتفا کی کہ بھائی نو لمٹ کراس، لمٹ کراس نہیں کر سکتے آپ، 5ویں بیوی نہیں لا سکتے۔ اگرچہ ڈاؤٹ ہے، نہیں پال سکتے، نہیں دے سکتے، جنسی تسکین بیویوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو 1 بس ہے، کیا ہے، منیمم 1 کا ٹارگٹ اللہ رب العزت نے، کیوں؟ معاشرے کا سنتولت بنا کے رکھنے، یہ سوشل ڈیموکریٹک جو ہے لمیٹیشن نہیں کراس کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات اس نے پیدا کی، ہم کو، عورتوں کو، مردوں کو، معاشرے کو، سب کو، اسے پتہ ہے، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے کوئی، تو لہذا 1 شادی کر سکتے، طاقت ہے، قوت ہے، بازو میں دم ہے، سینے میں دم ہے ہر جگہ، تو کرو 4 اور پالو، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. قرآن پہ چلنا مسلمانوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں چھین سکتی. ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے میرا. اب آگے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتار دے. اور آج کل کے معاشرے میں اگرچہ کوئی دو کر لیا تو بس اب اس کے بارے میں جو ہے اب لگے پورے جو ہے اس کے بحثی ہے، تم کرا ایسا کرا ویسا، حالانکہ اس کی ہمت افزائی نہیں کریں گے کہ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم جو جہاں پر شادی کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ دو سے اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے، کہ ہمت کر کے دو کوئی کر لیا تو اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، بس اس کو تنقید کریں گے. مسلمانوں سدھرو، یہ غیر مسلموں کا کیا ہے؟ ہاں، سنگل وومن بن کر کے ایبنڈن کر دیتے ہیں، اس کو طلاق بھی نہیں دیتے، بیوی بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ برنداون میں کہیں انڈیا میں ایک جگہ مقام ہے تو وہاں پر کتنی کی تعداد میں لوگ جو ہے عورتیں ایبنڈن ہیں، ان کو دوسری زندگی وہ ان کا زندگی آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ شوہر مر گیا اور جو ہے شوہر جو ہے طلاق دے دیا، سنگل ہے، اب بس اب دوسری زندگی نہیں چالو کرتا. اسلام میں نہیں ہے. شوہر مر جائے یا طلاق ہو یا خلا ہو کوئی بھی نسبت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے بعد اس کو دوسری شادی کرنے کا پورا حکم دیا ہے. تو اصل صحیح ڈیموگرافک صحیح سنتولن بنا کر رکھنا یہ اسلام نے بتایا ہے. دیر سے سمجھو گے مگر سمجھو گے، اے کائنات والوں سمجھو گے تم، اللہ ضرور تم کو سمجھائے گا چاہے کتنا بھی بول لے. آگے اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معروفا. نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کر دیا کرو. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم ان سے مزے سے کھا سکتے ہو. اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متاع حیات بنایا ہے. ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی کرو اور ان کے فائدے کی بات کرو. نادانوں کے ولی کو ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسے ضائع کر دیں یا خلاف شریعت کاموں میں استعمال کریں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے دنیا کا جو نکاح یعنی شادی میرج میں پوری سیکیورٹی فراہم کرتا ہے ایک عورت کو. اسلام کے علاوہ پوری دنیا سے میرا چیلنج ہے کہ کون شادی کر کے لا کے اس کی سیکیورٹی، اس کی مالی مدد اور وہ تمام اس کے ضروریات کو اسلام کے علاوہ کون سے مذہب نے حقوق دیے ہیں؟ بتاؤ. مہر کے نام پر اس کی مالی سیکیورٹی کہ بھائی طے ہو گیا کہ بھائی 10 لاکھ مہر، 5 لاکھ مہر، 2 لاکھ مہر، 1 لاکھ مہر، 50,000 مہر، 5,000 مہر. ہاں، یہ مہر وہ آنے والی عورت کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے فائنینشلی. ٹھیک ہے. اور وہ عورت جو شادی کرتی ہے وہ باضابطہ میثاق یعنی کانٹریکٹ کے طور پر کہ آپ میرے ذمہ دار رہو گے، آپ میرے نانا نخے کے ذمہ دار رہو گے، مجھ سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کی کفالت، ان کا خرچہ، یہ تمام چیزیں ایک مرد کے اوپر وہ ذمہ داری شادی کرنے سے پہلے بتائی جاتی ہے. تو میرے بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے سمجھو اللہ رب العزت نے کتنی سیکیورٹی اسلام نے دے رکھی ہے. مہر کے نام پہ مہر جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، مگر دوسرے مذاہب میں کوئی مہر کے نام پہ کوئی چیز نہیں دیتا، عورت کو کوئی سیکیورٹی نہیں دیتا. آپ دیکھ لو، اگرچہ ہے تو ضرور میرے کامنٹس میں آ کے بتاؤ کہ فلاں مذہب نے یہ سیکیورٹی فراہم کی ہے کہ جب تک کا مہر کا ڈکلیریشن نہیں ہوتا تب تک نکاح ہی نہیں ہوتا. مگر دوسرے مذاہب میں کنیا کو دان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم دان دے دیے کس کو، وہ لڑکے کو یہ کنیا دان دے دیے. تو اس کو کیا سیکیورٹی دیے دوسرے مذاہب میں، جبکہ اسلام نے باضابطہ ذمہ داری دی اور اس کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور جو ہے اس کو فائنینشیل سیکیورٹی مہر کے ساتھ رخصت کیا. یہ ہے اصل میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے اسلام پر، خاص کر کے مستشرقین ہو اور غیر مسلم ہو، یہ بڑا آسانی سے تنقید کرتے ہیں، مگر سوشل معاملات میں ان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ آگے فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا
فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پیشتر، اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے. اور جو کفیل کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق الخدمت عرف کے مطابق کھا سکتا ہے. پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی اب یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے اور تمہیں یہ خوف نہ ہونا چاہیے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ مال طلب کرے گا، میں اس کو دینا پڑے گا. نہیں، بالکل دینا پڑے گا. جب تم اس کے کفیل بن رہے ہو تو بالکل جب بڑا ہوگا تو اس کے حوالے کرنا. ہاں، نادان جب تک ہے، وہ صحیح اس کو سمجھ نہیں ہے تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کیا کرو. جب تک وہ تم نہ دیکھ لو کہ ان میں سمجھداری آ گئی ہے، بلوغت ہو گئی ہے، شادی کے قابل ہو گئے، تب ان کو مال دے دو. یعنی بڑے ہوں گے تو مطالبہ کریں گے تو اس ڈر سے جلدی ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ بھی مت کرو کہ اب وہ چھوٹے بچے ہیں ان کا مال جلدی کر کے کھا کے ختم کرو، ایسا مت کرو. ہاں، جو تنگ دست ہے وہ اپنا اس کی مزدوری کے حساب سے جو بھی اس کا کھاتا پیتا، اس کا دیکھ بھالی کا جو بھی رہتا ہے وہ کھا سکتا ہے اتنا. جو مالدار ہے وہ اس کے مال کی طرف دیکھے بھی نہیں جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یتیم کا متولی اگر محتاج ہو تو واجبی طور پہ اپنی محنت کے بقدر یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے. وہ محتاج ہے بھائی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے مال کی حفاظت کی، تو وہ اپنی مزدوری لے سکتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے جو کھا سکتا ہے. چنانچہ ایسی صورت میں اتنا خرچہ جسے کوئی بھی غیر جانبدار انسان واجبی قرار دے لے سکتا ہے. یعنی کہ وہ سیٹنگ ہو کہ بھئی اس کا خرچہ اتنا ہے، تو وہ سیٹنگ جو اطمینان کے ساتھ لوگوں میں جو رائج ہے اس سسٹم سے وہ لے سکتا ہے واجبی طور پہ. وہ بھی چوری چھپے نہ لے، بلکہ چوری چھپے بھی نہ لے. یعنی کہ ایسا نہیں بھئی کوئی 10 لاکھ روپے دے دیا اور بچے ہیں اس کو پالنا ہے تو چوری چھپے بغیر کسی کو بتائے نہ لے، بلکہ علانیہ متعین کر کے لے. اگر یہ تحریری صورت میں ہو تو اور بھی بہتر ہے. یعنی کہ 4 لوگوں میں جب اس کو ذمہ داری ملی ہے تو اپنا اتنا خرچ ہوتا ہے، وہ سب کے بیچ میں اتنے خرچ کے حساب سے اس کا حساب کتاب رکھے اور وہ اس میں سے لے، چوری چھپے بھی نہ لے. یہ بھی اس سے بھی روکا گیا ہے. دنیا میں اگر لوگ اس طرح کے معاملات نہ بھی جان سکیں، اللہ کو تو حساب لینے میں کچھ دشواری نہیں. اگرچہ دنیا والوں سے چھپا کر کے تم کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا جبار ہے، وہ تو حساب لینے میں بہت زبردست ہے. جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کا کوئی ضابطہ نہ تھا. ترکہ چھوڑنے کے بعد بڑا لڑکا وراثت پر قابض ہو جاتا، بیوہ بیٹیوں اور چھوٹے لڑکوں کو محروم کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے وراثت کا مفصل اور مکمل قانون عطا فرما کر ظلم و زیادتی نیز جھگڑے فساد کی راہ بند کر دی. آج عیسائیوں کے ہاں وراثت کے لیے کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں. لوگ کتے بلیوں کے نام بھی اپنا سارا مال لگا جاتے ہیں. اگر کوئی وصیت نہ کر سکے تو مال حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے. اس انتہائی عادلانہ اور متوازن قانون وراثت کی تفصیل آئندہ آیات میں آ رہی ہے. یعنی کہ کتنا بہترین وہ سسٹم اللہ رب العزت نے اسلام کے توسط سے دنیا کو دیا کہ زمانے جاہلیت میں جو باپ کے ساتھ بڑا لڑکا ہوتا نا تو اس کا شانہ بچانا ہوتا تو یہ سارا مال وہ اکیلا کھا جاتا. چھوٹے بھائیوں کو اور جو بیوائیں جو باپ چھوڑ کے مرتا ہے تو ان کو بھی ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم احسان کیا ہے اس امت پر اور خاص کر کے مسلمانوں پر اور انسانوں پر بھی کہ اسلام میں جس طرح سے متوازن سسٹمیٹیکلی فائنینشیل سسٹم ہے وہ اور کوئی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. آج کتے بلیوں کے نام پر پہ کروڑوں روپے رکھ دیتے ہیں. آج انگریزوں میں دیکھیے آپ، باہر ملکوں میں مگر اولادوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو اس مال سے محروم کیا جاتا ہے. اگرچہ وصیت نہ کرے، کسی کے پاس 100 کروڑ 200 کروڑ 1000 کروڑ ڈالر ہیں تو اگرچہ وہ وصیت نہ کرے کسی پر بھی تو وہ سارا کا سارا مال گورنمنٹ قبضہ کر لیتی ہے. مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے. وہ وصیت کرے یا نہ کرے، اس کے جو وارث ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، سب اس کو تقسیم ہوتا ہے. حکومت اس کا کچھ نہیں کر سکتی. یہ سسٹم ہے. سسٹم پہ لازم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر
نصیبا مفروضا، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ یعنی کہ والدین، ماں باپ جو مال چھوڑ کر مرتے ہیں تو اس میں عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے غیر وارث یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ یعنی کہ تقسیم بانٹ رہے ہیں، بھائی ماں باپ مر گئے ہیں، اس کے بعد تقسیم بانٹ رہے ہیں تو رشتہ داروں میں سے ہی اگرچہ کسی کا حصہ نہیں بھی بنتا ہے، تم تقسیم کر رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور اس سے اچھی بات کرو۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تقسیم وراثت کے وقت ایسے رشتہ دار بھی اگر آ جائیں جن کا قانون وراثت کے روح سے کوئی حصہ نہیں، مثلا یتیم و مسکین وغیرہ آ جائیں تو اس سے نرمی کا معاملہ کیا جائے اور انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ یعنی کہ رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ آ جاتے ہیں ہاں کہ بھائی ان کے پاس بٹ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، حالانکہ ان کا حصہ نہیں بنتا پھر بھی تم دے دیا کرو، سب کے بیچ میں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ان سے اچھی بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا خوف ہوتا ہے، لہذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ یعنی کہ لوگوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ڈرو کہ اگرچہ تم وہ سامنے والے مرنے کی جگہ تم اگرچہ مر جاتے، پیچھے پیچھے تمہاری اولادوں کے ساتھ کیا ہوتا۔ تو لہذا یہ سسٹمیٹک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرو تاکہ فلاح پا سکو۔ جس طرح انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر میرے بچے یتیم ہو جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اسی انداز کا حسن سلوک والا معاملہ اسے اپنے زیر کفالت یتیموں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سحر کرنا یعنی جادو کرنا، قتل ناحق سود کھانا، قتل ناحق کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیموں کا مال ناحق کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لڑائی میں پیٹ پھیر جانا اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ 7 بڑے گناہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچو، ان کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کہ جو بھی یتیموں کا مال غلط طریقے سے، غیر معروف طریقے سے کھاتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے قصے میں فرماتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹ کی طرح تھے، ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈالتا، وہ نیچے سے نگل جاتے اور وہ چلاتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ یعنی اتنی بڑی سزا اللہ رب العزت دیتا ہے، تو لہذا اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یتیموں کا مال، مسکینوں کا مال، ناحق مال، سود کا مال اور ناحق قتل، یہ سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ جو چیپٹر ہے بہت زبردست ہے اور اس میں وراثت کے معاملات، عورتوں کے معاملات، سارے معاملات کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 10 تک اس کی تفسیر کی ہے اور سمجھا ہے اس کو۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ ہمارے اس کام میں ہماری مدد کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ویوز زیادہ بڑھائیں تاکہ تمام لوگوں کے فونوں پر یہ ویڈیو گشت کرتا رہیں، تاکہ ہم اس کی دعوت جو قرآن مجید کی ہے ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج کی نشست میں ہم بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور بھلے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ لہذا مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔